ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نماز کے انسان کو بے شمار فوائد نصیب ہوتے ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان پیش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واسجد واقترب، اور سجدہ کر قریب ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اپنے رب سے چپکے بات کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے احساس بندگی ہوتا ہے، نماز سے احساس بندگی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں ویسے حکم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ایک نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے وہ جسمانی اور روحانی اسے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان اپنے گھر سے صاف شفاف پانی سے اگر اپنے گھر کے سامنے نہر بہتی اور وہاں وہ 5 مرتبہ نہائے، حل یبقی من دارنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت نصیب ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت اور کامیابی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے اور اللہ سے محبت کرے۔ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اسی طرح نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو ایک ہی صف میں جمعے کے اندر عیدین میں نماز میں باجماعت پڑھتا ہے تو اسے سب امیر غریب اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جیسے علامہ اقبال نے کہا۔ اللہ بھی کہتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، باجماعت نماز ادا کریں، لوگوں کے ساتھ مل کر، یہ اجتماعیت ہے، مساوات کا درس ہے۔ اور چھٹا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے انسان، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور ایک امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ رکوع جاتا ہے تو یہ جاتا ہے، وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو وہ اٹھاتا ہے، اس کے ایک نظم و ضبط ہے، ایک جماعت ہے، ایک وقت ہے، ایک لوگوں کی صف ہے، اور ایک امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح نماز سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت مقررہ پہ مومنوں پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اس طرح نماز کو بنیاد بنا کر اپنی پوری زندگی کو پابندی وقت کی طرف لے آتا ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اطاعت الہی اور اطاعت امیر کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ایک نماز پڑھی اور دوسرا، اور پھر دوسری پڑھی تو تیسری، چوتھی پڑھی تو پانچویں، اس طرح اس کو فکر ہے اللہ کے حکم کی اطاعت۔ اور اطاعت امیر میں یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مطابق جیسے امام کرتا ہے ویسے مقتدی بھی کرتا ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمان الشتا، آپ اس میں خدا میں آپ باہر نکلے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، آپ نے دیکھا ایک ٹہنی کو آپ نے پکڑا اور زور سے ہلایا تو اس کے پتے سارے کے سارے جھڑ گئے، پتجھڑ کا موسم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کی مثال ہے، جس طرح ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا اور سارے پتے گر گئے، اس طرح جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اس طرح جھاڑ دیتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی بھی نصیب ہوتی ہے کہ
کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو اس کا اپنے خالق سے، مالک سے، رازق سے رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، یعنی میرے حکم کو مانو، میرے سامنے سجدہ رکوع کرو، میرے سامنے قیام سجود کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ضبط نفس، اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اذان ہو گئی ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، معاملات ہے، سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے اور وہ سستی اور کاہلی اور تھکاوٹ پہ کنٹرول ڈالتا ہے اور وہ نماز کا جو پختہ عادی بن جاتا ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ضبط نفس کی بنا پر انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور 12واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور یکجہتی کا عملی ثبوت جو ہے وہ نماز ہے، کہ سب مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور ان کے درمیان موجود اتحاد مخالفین کے لیے روب اور دبدبے کی ایک نشانی، کفار کے اوپر روب ہیبت ہے کہ یہ مسلمان کس طرح جو ہے وہ اکٹھے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اللہ اکبر۔ اسی طرح 13واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے نماز۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ نماز کے فوائد ہیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق وقت پر اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تو یقیناً یہ تمام فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑے فوائد ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے فوائد ہمیں نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مقدر میں فرمائے، ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔